اپنا ٹائٹل بدلو، اپنا برانڈ بدلو، یہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے، ورنہ کوڑیوں میں عملوں کی قیمت تبدیل ہو جائے گی، اور مہر لگ گئی تو کوڑیوں کا عمل کروڑوں کا ہو جائے گا۔ اور لا نبی بعدہ، یہ کلمے کا چوتھا حصہ لفظوں میں نہیں معنی میں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط ملت نہ ہو جائے، سوتے سوتے لوگ سنیں اور کہیں کہ طارق جمیل تک کلمہ ہی بتا گیا۔ یہ کلمے کا لفظوں میں نہیں معنی کا حصہ ہے، لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تبلیغ کا کام کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کلمے کی محنت کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرو۔ یہ ساری دنیا کے لیے تجارتی مرکز بن چکا ہے ہانگ کانگ، اسے اسلام کا مرکز بنا دو، یہاں دعوت دو، ایمان کی فضا بناؤ، لوگوں کو کفر پہ مرتا دیکھ کر ہائے نکلے ہماری۔ یہودی کا جنازہ گزرا اور آپ نے کہا ہائے، آپ کی ہائے نکل گئی۔ انہوں نے کہا جی یہودی یا یہودی، کہا اسی بھی تو ہائے کر رہا ہوں کہ ہائے میں اسے کلمہ نہ سمجھا سک، اور یہ جہنم میں چلا گیا۔ ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، تو وہ کچھ دن نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا، کہا جی وہ بیمار ہے۔ کہاں رہتا تھا؟ بنو قریظہ میں۔ کتنی دور تھے؟ 7 میل کا فاصلہ تھا، 7 میل۔ تو آپ اس بچے کا، یہودی بچے کا حال پوچھنے کے لیے 7 میل پیدل گئے۔ آگے پہنچے تو وہ موت کی حالت میں تھا۔ تو آپ نے دیکھا تو وہ تو سکرات ہے، موت ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے بیٹا، کلمہ پڑھ لے۔ تو بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ کم وقتوں کو پتا تھا یہ سچا رسول، تو اس نے کہا اطیع ابا القاسم، جو یہ کہہ رہا مان لے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے ایسے گلاب بن گیا، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسے جہنم سے نجات دے دی۔ یہ درد ہمارا درد بن جائے، صرف جاب درد نہ ہو، صرف کنٹینر درد نہ ہو، صرف سودا بیچنا درد نہ ہو، یہ ہمارا درد بن جائے کہ اتنے انسان جہنم میں چلے جائیں گے کلمے کے بغیر، اور جو مسلمان شراب پیتے مر رہے ہیں، جو زنا کرتے مر رہے ہیں، وہ جب مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ سود کھاتے ہوئے مر رہے ہیں، شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، شرابیں پیتے پیتے مر جاتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، سود کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کس حال میں پیش ہوں گے؟ تو بھائیو یہ لا نبی بعدہ کا تقاضا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کے پیغام کا جھنڈا اٹھانا میرے ذمہ ہے، آپ کی بات ہر در تک پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرے ذمہ تو اپنی آواز لگانا ہے۔ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، تجھ کو اس سے کیا غرض، تو اپنا کام کر، کیا یعنی کہ کھٹکھٹائے جا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارے ذمہ اللہ کی صدا آواز لگانا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کا ذمہ نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کا ذمہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب تم یہ دعوے دار ہو کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ ایک پوفو انسانوں کا سمندر ہے جو تیزی کے ساتھ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔ انہیں سمجھانے والا کون ہے؟ تو بھائیو، یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت کی محنت نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی مخصوص طبقے کی نمائندگی نہیں، یہ ختم نبوت کی نمائندگی ہے۔ ہم سب
اس وقت مسلمان بنتے ہیں جب ہم ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں. اگر ہم ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتے تو ہمارا یہی کلمہ کفر بن جائے گا. نبوت کا دعوے دار جھوٹا، اس کے ماننے والے جھوٹے. نبوت کا دعوے دار اسلام سے خارج، اس کی ماننے والے اسلام سے خارج. تو ہم نے دروازہ بند کر دیا. ہم نے نہیں، اللہ نے بند کیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جب اللہ نے بند کر دیا تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک بھیڑ کی بھیڑ ہے، غیروں کو چھوڑو اپنوں کو دیکھو، 100 میں 90 آدمی نماز نہیں پڑھتے، اخلاق برباد ہیں، عبادات برباد ہیں. تو ان ساری چیزوں پر محنت کرنا میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ ہے. تبلیغ اس وقت اس میدان میں ایک خوبصورت محنت ہے. بھائیو، اس ملک میں رہنا ہے تو دعوت کے کام کو اپنا ساتھی بناؤ اور اس کو لے کر چلو تاکہ تمہارے اندر اسلام ترقی کرے اور تمہاری نسلوں میں اسلام باقی رہے اور آگے بڑھے. اور یہاں رہنے والے مسلمان وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنے میں فخر محسوس کریں، اور جہاں کی جو پوری 6 بر اعظم کی جو انسانیت ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچے اور وہ کلمے میں داخل ہوں. میرے نبی کی بشارت ہے ایک دن یہ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے وہ وقت قریب آ چکا ہے. آپ سفر سے واپس آئے تو رنگ پھیکا پڑا ہوا، کپڑے میلے کچیلے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کے رونے لگی. تو آپ نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ قد خلولقت ثیابک وشحب وجہک، آپ کے کپڑے میلے ہو گئے، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا. تو آپ نے فرمایا میری بیٹی نہ رو، نہ رو، ایک دن آنے والا ہے تیرے باپ کا کلمہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا. تو بھائی نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ایک کام آج نقد کر لو. ایک تو تبلیغ میں وقت لگاؤ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. ہر مہینے 3 دن جماعت بنا کے نکلا کرو تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن ایک کام نیچے اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے، آپ بھی آج کر کے اٹھو کہ آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو کہ آج تک تو اپنی مرضی پر چلتے رہے، یا اللہ آج ہم تجھ سے صلح کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اور اللہ کو توبہ سے جو محبت ہے، اپنے بندے کی توبہ سے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے میرا بندہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، آسمان کی چھت، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے ہی معاف کر دوں. تو میں آج سارے مجمع سے درخواست کرتا ہوں، اکثر مجھے نوجوان ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، آج میرے عزیزو توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ جب آپ کہو گے نا میری توبہ، تو آپ کے پچھلے سارے گناہ ایسے دھل جائیں گے کہ آپ کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہے گا، اور آپ مسجد سے ایسے نکلو گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا. تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے پچھلے سب معاف ہو گئے. آج نئے سرے سے زندگی شروع کرو، اللہ آپ کا ساتھی ہوگا، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں ڈھالنے کی محنت کرو. یہ تبلیغ اس کی خوبصورت محنت ہے.